الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. دوست و بزرگوں، قرآن کریم نے آدمی کو اپنی حلال روزی کی طرف بہت زیادہ متوجہ کیا ہے. اور یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. حلال اور پاک روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ روزی کا مسئلہ اللہ کے یہاں سے طے ہے. حدیث میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو چند چیزیں اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے اور اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے. ان چند چیزوں میں سے ایک چیز اس کی روح، اس کی روزی بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ دنیا میں کتنی روزی اس کے مقدر میں ہے اور کتنی روزی یہ حاصل کرے گا. اور جو چیز لکھ دی گئی ہے وہ اللہ کے یہاں سے ایسی طے ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. جمعے کے خطبے میں ہر ہفتے یہ بات پڑھی جاتی ہے، الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. کسی بھی جاندار کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کی روزی کا ایک ایک دانہ اس تک نہ پہنچ جائے. آدمی کی جو روزی مقدر ہے وہ اس تک یقیناً پہنچ کر رہتی ہے. اب اس کو جو مقدر میں روزی اللہ نے لکھ دی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بندے کا امتحان ہے دنیا میں کہ بندہ اپنے مقدر کی روزی کو جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے اور وصول کرتا ہے، یا اس کو حاصل کرنے اور وصول کرنے کا طریقہ ناجائز اختیار کرتا ہے. یہاں بندے کا امتحان ہے. روزی تو ملے گی اس کو جو مقدر میں ہے، لیکن اس کو جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے یا ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے. اگر جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے اس روزی میں برکت ہوتی ہے، اللہ کے یہاں سے اس کو اجر ملتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اپنے مقدر کی روزی کو حاصل کرنے کا طریقہ غلط اختیار کر لیا، کوئی ناجائز اختیار کر لیا، تو مقدر کی روزی تو ملے گی لیکن بے برکتی کی ملے گی. اور اس غلط طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے جو گناہ اللہ کے یہاں ہوگا وہ علیحدہ ہے. جائز طریقے سے روزی حاصل کرنے میں اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے، اور بلکہ اس کو نماز روزے کے فرائض کے بعد بڑا فریضہ قرار دیا ہے. حدیث میں آتا ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض. حلال روزی اپنے بیوی بچے اور گھر والوں کے لیے کمانا، حاصل کرنا، یہ نماز روزے کے جو فرائض ہیں ان کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے.
بلکہ یہاں تک فرمایا حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے جن کی ذمہ داری اللہ نے اس پر رکھی ہے، ان کے لیے روزی کمانے کے لیے کوئی مشقت اور تکلیف اٹھاتا ہے اور جائز طریقہ اس روزی کو حاصل کرنے کا اختیار کرتا ہے اور اس مشقت کی تاب نہ لا کر اور اس مشقت کو برداشت نہ کر کے اس کی موت ہو جاتی ہے، اور وہ اس محنت میں جو اپنے بیوی بچوں کو کے لیے روزی کمانے میں اٹھا رہا ہے، وہ محنت اگر اس میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے، شہادت کا درجہ عطا۔ اس لیے روزی کمانا کوئی دنیا نہیں ہے، بلکہ حلال طریقے سے روزی کمانا یہ بھی دین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانت دار تاجر جو سچائی کے ساتھ تجارت کرے، جھوٹ نہیں بولے اپنی تجارت میں، اسی طرح امانت داری کے ساتھ تجارت کرے، غلط مال کو اچھا مال نہ بتائے، کسی کے مال میں دوسرے کسی بھی قسم کی خیانت نہ کرے۔ فرمایا سچا امانت دار تاجر قیامت میں اللہ کے یہاں جب اس کی پیشی ہوگی تو اس کا جو شمار ہوگا اور یہ اس کی جو صف کھڑی ہوگی اور یہ جس صف میں کھڑا ہوگا وہ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا، مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سچا امانت دار تاجر قیامت میں اس کا شمار نبیوں کے ساتھ، اس کا حشر صدیقین کے ساتھ، اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہے۔ اس لیے حلال روزی کمانے کی ترغیب دی ہے کہ اپنے مقدر کی روزی کو حاصل کرنے کا حلال طریقہ اختیار کرو۔ حلال اگر کم بھی ہوگا تو اس میں برکت ہوگی، حرام زیادہ بھی ہوگا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اور حلال روزی کے اثرات پیٹ میں جانے کے بعد ایسے پڑتے ہیں کہ خود بخود آدمی کے اندر اللہ کی فرما برداری کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ حلال روزی کے اثرات ہوتے ہیں۔ حلال روزی آدمی کھاتا ہے اور استعمال کرتا ہے تو حلال روزی جب اس کے جسم کا حصہ بنتی ہے تو اس کو خود بخود اللہ کی فرما برداری کرنے کو جی چاہتا ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہے گا، قرآن پڑھنے کو جی چاہے گا، تسبیح پڑھنے کو جی چاہے گا، درود شریف پڑھنے کو جی چاہے گا، کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے کو جی چاہے گا اس کا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر حرام روزی اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے تو پھر اس کو گناہ کے خیالات آتے ہیں، وہ حرام روزی کا اثر ہوتا ہے۔ نماز چھوڑنے کا، کسی کے ساتھ ظلم و ستم کرنے کا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے کا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا، اللہ کے حکم کو توڑنے کا، اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف کام کرنے کا خود بخود دل چاہے، یعنی گناہ کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے حرام روزی کی وجہ سے۔ علماء نے لکھا ہے حلال روزی کے اثرات تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، بڑا نیک تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ حلال روزی کمائی، اس کی بیوی بھی بڑی نیک تھی، 2 بچے تھے اس کے۔ اس عورت کی تربیت بھی اچھی ہوئی تھی، اس نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کیا، یہ محنت مزدوری کرتی، لوگوں کے گھروں میں صفائی کرتی، کپڑے دھوتی، برتن مانجتی، اپنے بچوں کا گزارا کرتی۔ اس کے بچے
نماز کے عادی تھے، مسجد میں آتے تھے، باپ نے عادت ڈالی تھی، باپ کے ساتھ نماز میں مسجد میں آتے تھے، لیکن بہت چھوٹے بچے تھے، اس لیے جب نماز میں مصروف ہو جاتے تھے تو یہ دروازے پر نمازیوں کے جوتوں کو الگ الگ کرتے تھے، ایک طرف کچھ جوتے، دوسری طرف دوسرے جوتے، اور یہ کہتے یہ جنتیوں کے جوتے ہیں اور یہ جہنمیوں کے جوتے۔ لوگوں کو بڑا برا لگا کہ یہ کسی کو جنتی کسی کو جہنمی بنانا یہ تو بری بات ہے، بچوں کو ڈانٹ دیا، بچے چلے گئے، پھر آ گئے دوسری نماز میں پھر وہی حرکت کی۔ ایک صاحب ان کو اپنے گھر لے گئے اور ان کی ماں سے کہہ دیا کہ ان بچوں کو میں 2-4 دن کے لیے اپنے گھر لے جا رہا ہوں، اور وہ اپنے گھر لے جا کر ان کو اچھا کھلایا پلایا، 2-3 دن اپنے یہاں مہمان رکھا، پھر واپس وہ بچے اپنے گھر چلے گئے۔ نماز میں تو وہ پھر بھی آتے تھے، لیکن جو حرکت پہلے کرتے تھے وہ بعد میں نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے لاکھ بچوں کو سمجھایا لیکن بچے نہیں مانے، ایک نماز میں بھگا دیا، دوسری نماز میں آ کر پھر وہی تقسیم شروع کر دی انہوں نے۔ لیکن جب سے آپ کے یہاں سے مہمان لے کر آئے ہیں اس کے بعد سے ان بچوں نے حرکت کرنی چھوڑ دی۔ ایسا کون سا آپ نے ان کے ساتھ ایسا کام کیا ہے؟ کون سی بات ایسی آپ نے ان کو سمجھائی؟ اس نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں سمجھایا، میں تو اپنے گھر لے گیا، ان کو اچھا کھلایا پلایا، 3 دن میں نے ان کو اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ لوگ ان کو ان کی ماں کے پاس لے گئے اور پورا واقعہ بتایا کہ پہلے یہ بچے یہ حرکت کرتے تھے اور اب یہ حرکت نہیں کرتے جب سے فلاں صاحب کے گھر سے آئے۔ تو ان کی ماں رونے لگی اور کہنے لگی کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے گاڑھے پسینے کی حلال کمائی جو ان بچوں کے پیٹ میں جاتی تھی، اس حلال کمائی کی وجہ سے اللہ نے ان بچوں کو اتنا ایمانی نور دل میں دیا تھا کہ ان بچوں کو جنت اور دوزخ کا فیصلہ صاف نظر آتا تھا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ میرے بچوں کے پیٹ میں حلال روزی کے علاوہ کوئی دوسری روزی چلی گئی کہ اب میرے بچوں کو وہ فیصلہ نظر نہیں آتا اور میرے بچوں کے ایمان کی روشنی کمزور پڑ گئی۔ یہ اثرات ہوتے ہیں حلال روزی۔ سارے بزرگان دین کے واقعات اس بات پر شاہد ہیں، ان کے ماں باپ چاہے مزدوری کرتے تھے لیکن اپنے بچوں کو انہوں نے حلال کمایا تو ان کے بچے حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، دین کے بڑے عبادت گزار بنے، محدث بنے، اللہ کے ولی بنے، اور اللہ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا۔ یہ حلال روزی کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ صحابہ اکرام کو اس بات کی ترغیب دی کہ محنت کرو، جو کر سکتے ہو، اور محنت کر کے حلال روزی کماؤ، اپنے آپ کو مت کماؤ مت بناؤ۔ مت کماؤ بنانا بھی غلط ہے اور حرام روزی کمانا بھی غلط ہے۔ آدمی کچھ بھی نہ کرے یہ بھی غلط ہے، اور ایسی محنت کرے دنیا کی محبت میں کہ حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے یہ بھی غلط ہے۔ ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا جوان آدمی ہے اور سوال کرتا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، جوانی ہے، پھر مانگتا ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہنے لگے میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے پھر پوچھا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہنے لگے ایک کمبل ہے جس کو آدھا بچھا لیتے ہیں آدھا اڑ لیتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ کہ ایک پانی پینے کا پیالہ ہے، اس کے علاوہ کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ وہ دونوں چیزیں آپ نے مسجد نبوی میں منگائیں اور صحابہ سے فرمایا تم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو ان کو خریدنے کو تیار ہے؟ تو ایک صحابی بولے کہ میں 1 درہم میں دونوں چیزیں لے سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا
کوئی ہے تم میں سے جو 1 درہم سے زیادہ دیوے ان دونوں چیزوں کا؟ تو دوسرے صحابی بولے کہ میں 2 درہم دے سکتا ہوں. آپ نے فرمایا لاؤ. 2 درہم آپ نے لیے اور وہ کمبل اور وہ پیالہ ان کو دے دیا، اور 2 درہم ان صحابی کو دیے جو انصاری مانگنے کے لیے آئے تھے، اور کہا کہ 1 درہم میں بازار میں سے کچھ سامان لاؤ اور اپنے بیوی بچوں کے کھانے کا نظم کرو، اور دوسرا جو درہم ہے اس کی بازار سے کلہاڑی خرید کر لاؤ. چنانچہ انہوں نے دیا وہ 1 درہم ان کو، اور وہ خود کلہاڑی خرید کر لے کر آئے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی کا بیسا لگایا. وہ لوہے کا کلہاڑی خرید کر لائے، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی کا بیسا لگایا، اور پھر ان کو وہ کلہاڑی دی اور فرمایا جاؤ اور جنگل سے لکڑی کاٹو اور بازار میں بیچو اور اپنے گھر کا گزارا کرو، اور 15 دن تک میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں، 15 دن سے پہلے مجھے نظر نہ آنا. چنانچہ وہ انصاری صحابی چلے گئے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور بازار میں فروخت کرتے. 15 دن کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں آپ نے ان کو دیکھا. آپ نے ان سے پوچھا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے اللہ کے نبی میری تجارت بڑے نفع کی ہے، روزانہ جنگل جا کر لکڑیاں کاٹ کر بیچتا ہوں اور روزانہ 10 درہم کا نفع کما کر اپنے گھر لے کر جاتا ہوں. یا تو گھر کا سامان 2 درہم میں بکا تھا، یا آپ 10 درہم روزانہ کما کر گھر لے کر جاتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں تم اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر ہو کہ تمہارے جسم پر داغ ہوں اور گوشت نہ ہو. اس سے بہتر ہے کہ تم محنت مزدوری کرو اور محنت کر کے کماؤ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی پالو. اس لیے کہ جو آدمی باوجود ہٹا کٹا ہونے کے، باوجود طاقت اور اسباب ایسے ہونے کے کہ وہ کام کر سکتا ہے، پھر بھی لوگوں سے سوال کرتا ہے اور لوگوں سے مانگتا ہے، فرمایا قیامت میں اس کی پیشی اللہ کے یہاں اس حال میں ہوگی کہ اس کے جسم پر صرف ہڈیاں ہوں گی، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. یہ مانگنے والا. اس لیے آپ نے اپنے صحابہ کو کام پر لگایا، جو کر سکتے ہو کرو، لیکن محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کو پالو، نہ مانگو اور نہ ناجائز طریقہ اختیار کرو. تاجروں کے لیے میں نے عرض کیا کہ اگر وہ سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو قیامت میں نبیوں کے ساتھ ان کا حشر ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی گاؤں میں رہتا ہے اور کھیتی کرتا ہے، جو بھی کھیتی کرتا ہو، باغات کا کام کرتا ہے، کھیتی کا کام کرتا ہے، فرمایا کھیتی جب تک ہری رہتی ہے اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی کرنے والے کو ملتا ہے. وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی کرنے والے کو ملتا ہے. فرمایا کھیتی پک جانے کے بعد کوئی بھی پرندہ یا جانور کسان کی کھیتی سے کچھ کھا لیتا ہے یا کوئی انسان اس میں سے کچھ کھا لیتا ہے، اللہ کھیتی کرنے والے کو صدقے کا ثواب دیتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا اگر کچھ اس کا سامان کھیتی کا، اس کا اناج غلہ یا پھل چوری ہو جاتے ہیں تو جتنا مال چوری ہوا ہے اللہ تعالیٰ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھ دیتے ہیں. ایک آدمی کھیتی ہے، کھیتی کر رہا ہے، اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے. ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کام کیے ہیں، تجارت بھی کی ہے، آپ نے کھیتی بھی کی ہے اور آپ نے مزدوری بھی کی ہے. مزدور کا بھی بڑا درجہ ہے. آپ نے مزدور کا اتنا خیال رکھا ہے کہ آپ نے فرمایا مزدور سے اگر مزدوری کراؤ تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، اس کی مزدوری دے دو. اور اگر کوئی مزدور حلال کام میں اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، آپ مدینہ منورہ کی گلی میں داخل ہوئے. سامنے سے آپ نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی آ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ آگے بڑھ کر پہل کرتے تھے سلام کرنے میں.
آپ نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد جب وہ قریب آیا تو آپ نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس مزدور نے اور اس دیہاتی نے مسافہ کرنے کے بجائے اپنے ہاتھ پیچھے کر دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ظلم ہے، ہم نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائے، تم نے اپنے ہاتھ پیچھے کر دیے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کے ہاتھ پاک صاف ہیں، میں مزدور آدمی ہوں، گارے مٹی کا کام کرتا ہوں، مزدوری کر کے آ رہا ہوں، میرے ہاتھ گارے مٹی میں بھرے ہوئے ہیں، آپ کے پاک صاف ہاتھ میرے گندے ہاتھوں سے آپ مسافہ کریں گے، آپ کے ہاتھ بھی گندے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم اپنے ہاتھ لاؤ اور مسافہ کرو۔ اور پھر آپ نے خوشخبری سنائی اور یوں فرمایا کہ جو ہاتھ اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کمانے میں استعمال ہوتے ہیں، اللہ ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کی آگ کو اللہ حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کے ساتھ شرکت کر کے تجارت بھی کی ہے، اور 2 دفعہ ملک شام کا سفر آپ نے تجارت کی غرض سے کیا ہے۔ مقام جریف ایک جگہ ہے، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھیتی بھی کی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اور آج جہاں باب عبدالعزیز ہے مکہ مکرمہ میں 1 نمبر گیٹ جو ہے، اس کے سامنے جو محلہ ہے وہ اجیاد کا علاقہ کہلاتا ہے۔ صحابہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر میں مزدوری پر ایک موقع پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ آپ مکے والوں کی بکریاں چراتے تھے اور اس پر آپ کو مزدوری ملتی تھی، تو آپ نے مزدوری بھی کی ہے، آپ نے کھیتی بھی کی ہے، آپ نے تجارت بھی کی ہے۔ آدمی کو جیسا موقع ہو آدمی کام کرے اور حلال روزی کمائے، حرام کی طرف آدمی دیکھے بھی نہیں، اس لیے کہ حلال میں برکت بھی ہے اور حلال میں ثواب بھی ہے، حرام میں بے برکتی بھی ہے اور حرام میں اللہ کا عذاب بھی ہے۔ اور قرآن کریم نے جگہ جگہ حلال روزی کمانے اور حلال روزی کھانے کی طرف اشارہ فرمایا ہے تاکہ ہمارے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جانے پائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم۔